پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان جو کہ 1951 میں اسیسینیٹ ہوئے تھے، اگر ان کو اپنی زندگی کچھ اور سال مل جاتے تو شاید وہ رشیا کا بھی دورہ کر لیتے، جس کے بعد ان کے اوپر لگا ہوا پارشیلٹی کا ٹیگ ہٹ جاتا۔ اسی طریقے سے اگر آج بے نظیر بھٹو زندہ ہوتی تو شاید پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کے ڈائنامکس کچھ اور ہوتے اور آصف علی زرداری کی امیج ویسی نہ ہوتی جیسی وہ آج ہے۔ اسی طرح دنیا کے مختلف لیڈرز جو کہ اپنے ٹائم پہ اسیسینیٹ ہوئے، ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آج کے ٹائم وہ موجود ہوتے تو ان کی اپنی کنٹریز کے لیے کیا خدمات ہوتی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایسے ہی ورلڈ لیڈرز کی اسیسینیشن کے اوپر، تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نام اس لسٹ میں آتا ہے مہاتما گاندھی کا۔ گاندھی جو کہ انڈیا کی آزادی میں انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا اور ان کے بغیر آزادی کا چیپٹر مکمل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ گاندھی نے انڈیا میں سول رائٹس اور بہت ساری تحریکوں کا بھی آغاز کیا تھا۔ 30 جنوری 1948 کو RSS کے ایک ممبر نتھو رام گوڈسے نے 3 بار ان کے چیسٹ اور 1 بار بلیک رینج پوائنٹ سے ان کے سٹمک پہ شوٹ کیا، جس کے بعد وہ جانبر نہ ہو سکے۔ تو یہ وہ اسیسینیشن تھی جس سے انڈیا کو ایک بہت بڑا لاس ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں پاکستان کی فارمر پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو کی۔ بے نظیر بھٹو جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی اور پاکستان کی 2 بار پرائم منسٹر بھی رہ چکی ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کی حکومت کے آخر میں بے نظیر بھٹو نے پاکستان میں انٹری کی اور کراچی سے ملک کا ایک ٹور کرنا شروع کرتی ہیں، اور اس طرح کراچی میں ہی ان کے اوپر ایک اسیسینیشن اٹیک ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ بچ جاتی ہیں۔ کرتے کراتے وہ راولپنڈی پہنچتی ہیں اور 27 دسمبر سن 2007 کو شام 5 بجے ان کو اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے، اور آج تک ان کے اسیسینیشن کی وجہ اور اسیسینیٹر کو پکڑا نہیں گیا۔ تیسرے نمبر پہ ہماری لسٹ پہ موجود بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ شیخ مجیب الرحمان، جو کہ بنگلہ دیش کے فاؤنڈنگ ممبر میں بھی شامل تھے۔ بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد ٹھیک 4 سال کے بعد انہیں ان کے گھر پہ قتل کر دیا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ملٹری کو کے نتیجے میں ملٹری کے کچھ لوگ ہی ان کو گولیاں مار کر قتل کر دیتے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہمارے پاس امریکن پریزیڈنٹ جوناتھن ایف کینیڈی، جو کہ امریکن ہسٹری کے ایک بہت پرومیننٹ پریزیڈنٹ کے طور پہ بھی کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اور امریکہ کے اندر بہت ساری کانسٹیٹیوشنل چینجز میں بھی ان کا ایک بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے، اور آج تک امریکن ہسٹری کے اندر ان کا نام رسپیکٹ سے لیا جاتا ہے۔ 22 نومبر 1962 کو جب وہ ایک ٹور پہ ہوتے ہیں اپنی گاڑی میں، اور وہ گاڑی اوپن ایئر کار ہوتی ہے، تو ایک اسیسینیٹر ان کو گولیاں مار کر قتل کر دیتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ گولیاں ان کے سر اور گردن میں لگتی ہے، جہاں وہ موقع پہ ہی دم توڑ دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد انہیں ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے، جہاں پہ ان کی تھورو ایگزامینیشن کے بعد ان کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں کی مقامی پولیس اس اسیسینیٹر کو پکڑ کر اس کو بھی گولیاں مار دیتی ہے، اس کو بھی قتل کر دیتی ہے، اور اس کے بعد یہ چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے۔ لیکن جوناتھن ایف کینیڈی کے اس اسیسینیشن کے بعد امریکن سیکیورٹی کی پوری ہسٹری چینج ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج تک امریکن سیکیورٹی اپنی پریزیڈنٹ کے لیے کس قدر سٹرونگ ہے۔ نمبر 5 پہ ہم بات کرتے ہیں پھر سے پاکستانی پرائم منسٹر کے اوپر، اور یہ پرسنالٹی لیاقت علی خان تھے۔ لیاقت علی خان جو کہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے اور قائد اعظم کی وفات کے بعد ایک اہم ممبر تھے پاکستان کو چلانے میں، ٹھیک 3 سال کے بعد ان کو اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے سید اکبر نامی شخص کے تھرو۔ وہ ایک جلسے سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں جب فرنٹ لائن سے ایک شخص اٹھ کے ان کو گولیاں مار دیتا ہے۔ آج تک اس فائل کو کبھی بھی اوپن نہیں کیا گیا، کبھی بھی اس کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں کی گئی، اور لیاقت علی خان کی یہ قتل ایک مسٹری کے طور پہ پاکستانی ہسٹری کے ساتھ چلتی رہے گی۔ اگلا نمبر راجیو گاندھی، جو کہ انڈیا کے پرائم منسٹر تھے۔ راجیو گاندھی کو ہمیشہ سے انڈیا کا ینگسٹ پرائم منسٹر کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ینگ انڈیا موومنٹ، اس کے علاوہ انڈیا کے اندر بھی کانسٹیٹیوشنل اینڈ فنڈامنٹل چینجز کے سارا کریڈٹ راجیو گاندھی کو جاتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ سری لنکا اور تمل ناڈو کے اندر کچھ سیکیورٹی کے حالات خراب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے راجیو گاندھی کچھ اسٹرکٹ ایکشن لیتے ہیں۔ کچھ ٹیررسٹ آرگنائزیشن راجیو گاندھی کی جان کی دشمن بن جاتی ہیں۔ اپنے ایک ٹور کے اندر وہ ایک سوسائڈ بام بلاسٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ اس سوسائڈ بام بلاسٹ میں ان کے ساتھ 15 لوگوں کی جان چلی جاتی ہے، اور 40 لوگ اس کے ساتھ ساتھ زخمی بھی ہوتے ہیں، اور اس حملے کی ذمہ داری بھی وہی ٹیررسٹ آرگنائزیشن اٹھاتی ہے۔ اگلی اسیسینیشن جاپان کے فارمر پرائم منسٹر شنزو ایبے کی ہوتی ہے، جو کہ سن 2022 میں ہوتی ہے، جب وہ ایک پبلک گیدرنگ سے میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر ایک ٹارگٹ کلر ان کو اسیسینیٹ کر دیتا ہے، جس کے بعد
اس اسیسینیشن کی آج تک وجہ معلوم نہیں ہوتی کیونکہ جاپان پولیس کچھ دیر کے بعد اس کو اٹیک میں مار دیتی ہے۔ اگلا نمبر ایجپٹ کے فارمر پریزیڈنٹ انوار السادات کا ہے۔ انوار السادات جو کہ نوبیل پرائز ونر ہیں، کیونکہ انہوں نے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے جھڑپوں کو ایک جنگ بندی میں تبدیل کیا اور کیمپ اکارڈ کو بھی سائن کیا، جس کی وجہ سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک امن کی فضا قائم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری آرگنائزیشنز کو یہ برداشت نہیں ہوتا اور انہیں 1981 میں ایک ملٹری پریڈ میں اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے۔ اگلا نام جو کہ انڈیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، انڈین کی فارمر پرائم منسٹر اندرا گاندھی کا ہے۔ اندرا گاندھی جو کہ انڈیا کے کافی ٹائم تک پرائم منسٹر رہی، انڈیا کے اندر بہت سارے پرابلمز کو سولو، آپریشن بلو سٹار کے بعد سکھ تنظیموں کا نشانے کا شکار بن جاتی ہیں، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو اگلے سال ہی ان کے سیکیورٹی گارڈ کے تھرو اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تھے ٹاپ 10 پولیٹیکل اسیسینیشنز جو کہ دنیا کی ہسٹری کو چینج کرنے میں ایک بہت بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم یہ اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں کہ اگر آج لیڈرز موجود ہوتے، اپنی کنٹری میں کوئی نہ کوئی پولیٹیکل چینج ضرور لے کے آ چکے ہوتے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔